آج اس کہانی میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ آج کا انسان کتنا بے بس ہے، اور یہ آج کا انسان کتنا دکھاوا کرتا ہے، اور اسی دکھاوا کرنے کے چکر میں یہ بہت کچھ کھو دیتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا، اور یہی انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بنا ڈالتا ہے۔ آج کی کہانی میں ہم ایک ایسے اولڈ مین کے متعلق پڑھیں گے جو یہ سب کچھ دکھاتا ہے، اور یہی اولڈ مین دکھاوا اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنی ہنستی کھیلتی دنیا اجاڑ بیٹھتا ہے، اور یہی انسان اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا سٹیٹس کھو بیٹھتا ہے معاشرے میں۔ آج کی کہانی کا ہیرو مرتے دم تک کہتا رہتا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مگر یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ کہاں پر یقین کرنے والے تھا۔ یہ معاشرہ اسے جھوٹا جھوٹا کہتا رہا، اور یہ اولڈ مین اپنی آخری سانسوں تک کہتا رہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مزید اس کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ تو کہانی پڑھ کر ہی پتہ چلے گا، تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ مین اپنے گھر سے نکل کر مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اس کا گزر میلینڈن کے گھر سے ہوا، جو اس اولڈ مین کا دشمن سا ہے، اور یہ میلینڈن اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، اور یہ اولڈ مین بھی اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کو لگا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ وہ مجھے گھور رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اولڈ مین 2 قدم آگے جاتا ہے تو اسے رسی کا ٹکڑا نظر آتا ہے جو یہ اٹھا لیتا ہے۔ جیسے ہی اٹھاتا ہے تو میلینڈن ویسے کا ویسے اس اولڈ مین کو گھور رہا تھا جیسے پہلے گھور رہا تھا۔ اب یہاں پر اولڈ مین دکھاوا کرتا ہے، اور ایسا دکھاوا کرتا ہے، ایسا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی کوئی قیمتی چیز نیچے گری ہو، اس اولڈ مین کی کوئی خاص چیز نیچے گری ہو، اور یہ اٹھا رہا ہے۔ اور یہ سب اولڈ مین کیوں کر رہا تھا؟ یہ اسی لیے اس اولڈ مین نے کیا تھا تاکہ ان کے دشمن کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف عام سا دھاگا اٹھا رہا ہے، ایک عام سا پیس آف سٹرنگ اٹھا رہا ہے، تو دکھاوا کر رہا تھا یہاں پہ ہمارا اولڈ مین۔ اب یہ سب ہونے کے بعد اولڈ مین مارکیٹ میں پہنچ جاتا ہے، یہاں پر دوستوں سے باتیں کرتا ہے، اور پھر کچھ سامان لے کر ایک ہوٹل کی طرف آ جاتا ہے جہاں پر یہ کھانا کھانے کے لیے رکتا ہے اولڈ مین۔ اب یہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اچانک میئر کے لوگ اس ہوٹل میں آ کر اس اولڈ مین کا پوچھتے ہیں، تو یہ سب اولڈ مین سن لیتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی بندے آئے ہیں مجھے پوچھ رہا ہے، تو یہ کہتا ہے جی جی میں ہی ہوں اولڈ مین، کہیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو یہ اولڈ مین کو کہتے ہیں کہ سر کیا آپ نے روڈ سے کوئی مہنگی سی چیز اٹھائی تھی؟ اولڈ مین پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان سا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اس سوال پر مزید پریشان سا ہو جاتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اولڈ مین ایک شریف انسان تھا، اور شریف انسان اس قسم کے الزامات، اس قسم کے سوالات برداشت نہیں کرتا۔ خیر اولڈ مین ان کے اس سوال پر انکار کرتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی چیز کہیں سے بھی نہیں اٹھائی۔ یہ کہنے کے بعد اولڈ مین سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مگر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہاں پر اولڈ مین کا دشمن آ جاتا ہے جس کا نام میلینڈن ہے، جو فوراً میئر کے بندوں کو کہتا ہے کہ سرکار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ روڈ سے کچھ اٹھا رہا تھا۔ اب اولڈ مین سوچتا ہے کہ میں نے اگر کہا کہ میں نے رسی کا ٹکڑا اٹھایا ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی زبان سے یکدم نکل گیا کہ ہاں میں نے روڈ سے کچھ اٹھایا تھا۔ جیسے ہی یہ اولڈ مین یہ بات کرتا ہے تو میئر کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پاکٹ بک اٹھائی ہے جس میں 500 کے قریب کرنسی تھی، فرینک تھے، اور کچھ خاص ڈاکومنٹس تھے۔ جیسے ہی اولڈ مین یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ سرکار ایسا نہیں ہے، میں نے تو صرف ایک پیس آف سٹرنگ اٹھایا تھا۔ اب یہاں پر اولڈ مین سچ بول رہا تھا، مگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا یہ سچ اب کام نہیں آنے والا۔ اگر یہ پہلے ہی سچ بول دیتا تو شاید کہانی کسی اور طرف جا رہی ہوتی۔ خیر
میلینڈن یہ سننے کے بعد میئر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ سرکار یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے دیکھا تھا کہ یہ روڈ سے نا کچھ بہت قیمتی اٹھا رہا تھا اور مجھے اس کے چال چلن سے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے۔ تو میئر کے لوگ اس بات کو نا سچ مان لیتے ہیں اور مزید پوچھ تاچھ کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے اس اولڈ مین کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ اولڈ مین پریشان تھا اور یہ پھر ان سے سوال کرتا ہے کہ آخر یہ پاکٹ بک کس کی تھی جس کا الزام تم لوگوں نے نا مجھ پہ لگایا؟ تو میئر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکٹ بک میٹرے فورٹون کی تھی جو تم نے اٹھائی ہے، ایسا کرو وہ پاکٹ بک جو ہے نا وہ واپس کرو اور جاؤ یہاں سے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ لیکن اولڈ مین کہتا ہے جواب میں کہ جو چیز میں نے اٹھائی نہیں ہے وہ واپس میں کیسے کروں؟ کتنی بار کہوں کہ میں نے صرف ایک پیس آف سٹنگ اٹھایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو ایک بات تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، کہ کون یقین کرے گا کہ اس نے صرف ایک دھاگا زمین سے اٹھایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میئر کے لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور یہ بات پورے ایریا میں نا پھیل گئی تھی کہ اولڈ مین نے چوری کی ہے، اور ایسا الزام ایک عزت دار انسان کے لیے نا کسی بڑے صدمے سے، کسی بڑے غم سے کم نہیں تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ ایریا میں بدنام کرنے کا کریڈٹ میلینڈن کو جاتا ہے، جس نے سب کو بتایا تھا کہ یہ اولڈ مین جو ہے نا یہ ایک چور ہے۔ ایریا میں لوگوں کے مائنڈز میں نا اولڈ مین کا امیج جو تھا وہ نیگیٹو پڑ چکا تھا۔ خیر دن گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے میریس نام کا ایک انسان ہاتھ میں پاکٹ بک لیے ان کے پاس آ جاتا ہے، میئر کے لوگوں کے پاس، اور کہتا ہے کہ یہ بک جو ہے نا مجھے کہیں پر نیچے پڑی ہوئی ملی تھی، میں نے سمجھا کہ آپ لوگ ہی اس کے اصلی مالک تک پہنچا سکتے ہو، اسی لیے یہ بک میں یہاں پہ لے کر آیا ہوں۔ میئر کے لوگ یہ سب دیکھ کر نا پریشان ہو جاتے ہیں، ایک طریقے سے گلٹ محسوس کرتے ہیں، گلٹی فیل کرتے ہیں وہ، اور وہ فیل کر رہے تھے کہ ہم نے اس اولڈ مین کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر اب کیا ہوگا، اب تو ہو چکا ہے۔ اب کیونکہ اولڈ مین بے گناہ ثابت ہو گیا تھا تو میئر کے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس داغ کو یہ اولڈ مین کیسے دھوئے گا، کیسے لوگوں کو یقین دلائے گا کہ میں چور نہیں ہوں؟ خیر لوگ بار بار اس کو چور کہتے رہے اور یہ ہر بار کہتا رہا کہ میں نے صرف ایک پیس آف سٹنگ اٹھایا، لیکن لوگ کہاں ماننے والے تھے۔ یہ ثبوت لے کر آتا ہے، ثابت کرتا ہے، مگر لوگوں کو نا اس کی اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ آخرکار یہ مرنے والا ہوتا ہے اور مرتے دم تک یہ اولڈ مین کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک پیس آف سٹنگ ہی اٹھایا تھا، اور اسی کے ساتھ اس کی آخری سانسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ کیا، لوگوں نے پھر بھی اس اولڈ مین پر یقین نہیں کیا۔ مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا، کاش یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا۔ خیر اس کہانی سے ہم نے ایک بات تو کلیئر کر ہی دی ہے کہ لوگ ہمیشہ آپ کی ایک ہی غلطی کو پکڑ کر آپ کو مارتے رہیں گے، آپ کو ویک کرتے رہیں گے، آپ کو قصوروار ٹھہراتے رہیں گے، آپ کا جینا مشکل کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ شارٹ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے اور اس سے آپ نے کوئی لیسن بھی سیکھا ہوگا۔ اگر یہ شارٹ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک اس سٹوری کے متعلق لازمی کمنٹ میں دیجیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔